کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والے منکرین زکوٰۃ کو آب کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں؟ ظاہرہ نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہوئے ہیں. نہ صرف یہ منکرین زکوٰۃ بلکہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے رسول اللہ پر ایمان تو لائے تھے. یعنی زکوٰۃ مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے نا، کافروں سے تو نہیں لی جاتی. تو یقیناً آپ علیہ السلام کہیں گے. البتہ آپ کو جنرل یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، اور یہ ہر نبی کے جانے کے بعد ہوتا ہے. بعض انبیاء کی تو زندگی میں ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو 70,000 حضرت موسیٰ کے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا مان لیا، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اس شرط پہ کہ سب کو قتل کیا جائے گا. سورۃ البقرہ میں آئے پھر ہر قبیلے والے نے اپنے بندوں کو قتل کیا، اور یہ ان کی توبہ تھی، قتل مرتد کی سزا والی. توبہ اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوئی. تو یہ ہوتا رہا ہے. نبی الاسلام کو ان جنرل یہ بتا دیا گیا تھا. اسی لیے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، اور فرشتے مجھے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ کے. وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. اور صحیح بخاری میں ایک طریقہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا. اچھا، اب ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں جو نبی علیہ السلام کے لیے ہر بات کا علم الغیب مانتے ہیں، تو یہ حدیثیں تو ان کے لیے مصیبت تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو آپ کو دنیا میں ہی بتا رہے ہیں نا کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے اور میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور مجھے یہ بتایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے حضور کو پتا ہے. جی اجمالاً تو آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون کون ہوگا. اسی لیے تو نبی علیہ السلام تو سب کو ہی بلا رہے ہوں گے. پھر فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، تو فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں حضور کے ساتھ. انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، فرشتہ نہیں جھوٹ بول سکتا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. یہ نہیں ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ایبریلوی یعنی بھی کر لیندے جے. نہیں سرکار، عربی چ نہیں ہے پنگے ہوندے، یہ تہاڈی اردو وچ ہی پنگے ہوندے نے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ہاں. اچھا، اب یہ جو جنرل ہے نا یہ تو اپنی جگہ موجود ہے. باقی تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا. اعضائے وضو تو سب کے چمک رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں وضو کیا، بد عقیدہ تھے، صحیح عقیدہ تھے. پھر وہ پلسرات کے اوپر چھانٹی ہوگی، آب کوثر والے حوض کے اوپر چھانٹی ہوگی، کسی کی میزان عمل کے اوپر چھانٹی ہوگی. اس طریقے سے الگ ہوتے جائیں گے. تو نبی علیہ السلام کو جنرل تو پتا ہے، اسپیسیفکلی نہیں پتا. لیکن ظاہر بعد میں پھر ہمیں پتا چل گیا. سنن دارمی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کئی قبائل ایسے تھے جنہوں نے قریش کے ایک سردار کا عرب دنیا کے اوپر غلبہ مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا. اب بائی چانس وہ سردار پیغمبر بھی تھا تو انہوں نے اس کو ایک واریر کے طور پر لیا کہ وہ واریر ہے تو اب ہم اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کا غلبہ اپنے اوپر تسلیم کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پیغمبر مان لیا.
کنوکشن کے ساتھ پیغمبر نہیں مانا تھا. ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ثابت قدم بھی ہوئے, کچھ نہیں بھی ہوئے. اسی لیے پھر سورہ الحجرات میں کیا آیا کہ یہ اعرابی پینڈو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی اسلام کا مطلب ہے کہ تم نے سر تسلیم خم کر دیا. ایمان تو بڑی دور کی چیز ہے, وہ تو بڑی محنت سے حاصل ہوگی. باقی غالی شیعہ اور رافضیوں کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جو حضور کے جانثار ساتھی تھے اس سے مراد وہ لوگ ہیں, تو وہ بالکل بکواس ہے. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات جو عموماً غالی رافضیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں, میں نے وہ ساری باتوں کے جواب اس میں دیے ہیں. نبی الاسلام پہ جتنے قاتلانہ حملے ہوئے, جو منافقین تھے, 12 منافق, اس طرح کے سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے ہیں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے.